محبت میں رد ہونے کا احساس بہت ذلت آمیز ہوتا ہے۔ ایسے موقع پر عورت خود اپنی نظروں میں ہی گر جاتی ہے۔ کچھ گھنٹوں بعد ہاسپٹل کے سرد سے روم میں سہانا کی آنکھ کھلی تو اپنے بابا کو خود پر جھکے پایا۔ وہ بہت محبت سے اس کے بالوں میں ہاتھ پھیر رہے تھے۔ سہانا نے حالی آنکھوں سے اپنے بابا اور ارد گرد کے ماحول کو دیکھا۔ پھر کچھ ہی دیر تک اسے سب یاد آتا گیا۔ پاپا، اس نے بازو پھیلائے۔ شبیر نے اسے سہارا دے کر اٹھایا تو وہ مسکرا دی۔ سہانا بی بی، کیا ہوا تھا یونی میں؟ مجھے بس یہ پتہ چلا کہ جھگڑا ہوا تھا۔ کیوں اور کس سے ہوا تھا؟ آپ بتائیں گی؟ شبیر عثمانی کی اپنی گڑیا کو مسکراتا دیکھ جان میں جان آئی۔ پھر سنجیدگی سے پوچھنے لگے، مگر کچھ بھی نہیں پاپا، معمولی سا جھگڑا تھا۔ میری طبیعت تو رات سے خراب تھی، بریک فاسٹ بھی نہیں کیا، کینٹین گئی تو فرینڈ سے جھگڑا ہو گیا، واپس آ رہی تھی تو یہ سب ہو گیا، ٹینشن کی کوئی بات نہیں۔ وہ لاپرواہی سے بولی، پکی بات ہے نا سہانا بی بی کہ یہی بات ہے؟ شبیر اس کی طرف غور سے دیکھ کر بولے، یس پاپا، نو ڈاؤٹ، وہ سکون سے بولی۔ پھر وہ جلد ہی ہاسپٹل سے ڈسچارج ہو کر گھر واپس آئی۔ شبیر نے سارا وقت اپنی پرنسس کے ساتھ گزارا، وہ بھی نارمل رہی، اور اب رات کو بیڈ پر لیٹی وہ حالی نظروں سے چھت کو گھورنے میں مصروف تھی۔ اس نے اب تک ایک بھی آنسو نہیں بہایا تھا، ایک بھی نہیں، اور کہتے ہیں کہ درد، اذیت اور کرب کو آنسو بنا کر بہنے دینا چاہیے، ورنہ یہ آگ بن کر اندر ہی اندر سب کچھ خاک ستر کر دیتے ہیں۔ امید، تمنائیں اور آرزوئیں جب ٹوٹتی ہیں تو دل کے کانچ ریزہ ہو کر بکھر جاتے ہیں، پھر ہر کرچی خون میں اتر کر کاٹنے لگتی ہے، زخم دینے لگتی ہے، اور یہی تو نہیں کر رہی تھی وہ۔ جو آنسو آنکھوں سے نہیں بہتے وہ آپ کے اندر گر کر ایک بہت بڑا طوفان لاتے ہیں، ایسا طوفان جو آپ اپنے ساتھ سب کچھ بہا کر لے جاتا ہے۔ سہانا بھی اسی طوفان کو اپنے اندر اکٹھا کر رہی تھی، جو جانے کیا کچھ بہا کر ساتھ لے جانے والا تھا۔ شاہزین تن فن کرتا گاڑی تک آیا اور زور سے اپنی مٹھیاں پینچ کر اپنا غصہ کنٹرول کرنے لگا۔ اسے تو سب یونی میں عالم بوائے کہتے تھے، فارز اور حمزہ، حتیٰ کہ آج تک کسی نے بھی اسے اس قدر غصے اور طیش میں نہیں دیکھا تھا۔ فارز نے اس کے کندھے پر ہاتھ رکھ کر اس سے شانت رہنے کو کہا۔ جب کچھ دیر تک اس کے تنے اعصاب ڈھیلے پڑے تو فارز نے ہی اسے اس کی سنگین غلطی کا احساس دلایا۔ شاہزین، تم نے بہت زیادہ ری ایکٹ کیا، تم تو خواتین کی اتنی عزت کرتے ہو، تمہیں سب کے سامنے اس کی اتنی انسلٹ نہیں کرنی چاہیے تھی۔ مانا کہ پلیز فارز، پلیز، مجھے معلوم ہے میں نے غلط کیا، مگر اس وقت قسم سے مجھے تنہائی چاہیے، اکیلا رہنا چاہتا ہوں میں۔ اس نے بری طرح کنپٹیاں سہلاتے کہا، اوکے گھر جاؤ۔ پھر فارز نے کہا تو وہ گاڑی لے کر نکل گیا۔ حرم نے اس کا بجھا چہرہ دیکھا تو پریشان ہوئی، مگر اس نے یہ کہہ کر ٹال دیا کہ طبیعت ٹھیک نہیں۔ پھر وہ رات تک اپنے روم میں رہا۔ ہاں، میں نے انسلٹ کی، سب کے سامنے بہت روڈ ہو گیا، پر اس نے کیا کیا وہ سوچ کر پاگل ہو رہا تھا۔ یوں سرعام میرا تماشا لگانے کی کیا ضرورت تھی؟ برسوں کی میری ریپوٹیشن بری طرح خراب کر دی، میرے کردار کو ہی مشکوک بنا دیا، میری تربیت پر سوال اٹھ گئے، مجھے ایک گوسم بنا کے رکھ دیا، شٹ۔ وہ بیڈ پر ڈہ گیا، معصوم چہرہ آنکھوں کے پردے پر لہرایا۔ بے شک وہ ایسی بالکل بھی نہیں تھی جیسی اس نے سوچا یا آئیڈیلائز کیا تھا، مگر پھر بھی محبت بدل دیتی ہے انسان کو، کمپرومائز بھی ہو ہی جاتا ہے۔ شاہزین کو اس کے خلیے یا مزاج نے اتنا صدمہ نہیں پہنچایا تھا جتنا کہ سب کے سامنے اس پاگل لڑکی کی وجہ سے تماشا بننے پر اس سے غصہ آیا تھا۔ اور اس کا غصہ سہانا کے ریئیکشن کا ریئیکشن ہی تھا، اور اب جب غصہ اتر چکا تھا تو شام سے وہ بار بار فون چیک کر رہا تھا کہ اگر وہ فون کر کے اپنی بیوقوفی پر سوری مانگے گی تو وہ بھی معافی مانگ لے گا، کیونکہ اب احساس ہوا وہ بہت غلط کر چکا تھا۔ مگر اب رات کے 12 بج چکے تھے، کوئی کال کوئی میسج نہیں۔ اس کا میٹر دوبارہ شارٹ ہوا تو موبائل دیوار پر مار کے چھناکے سے توڑ بیٹھا تھا۔
دل کیا ابھی جائے اور اس پاگل لڑکی کا حشر بگاڑ دے جو کہ اس کی زندگی کو ڈسٹرب کر کے خود جانے کہاں دب گئی تھی۔ ساری رات کروٹیں بدلی مگر بستر پر جیسے کانٹے اگائے تھے، شعلوں پر گھسیٹ لیا گیا تھا۔ وہ تڑپ کر اٹھا۔ اب جب محبت رگوں میں خون بن کر دوڑنے لگی تو وصل کے خواب دیکھنے والے کے مقدر میں ہجر کا عذاب لکھ دیا گیا تھا۔ صبح بریک فاسٹ کے بعد ویر یوں ہی اپنے کمرے میں بیڈ پر لیٹا اپنی حالت سوچ رہا تھا۔ کچھ بھی اچھا نہیں لگ رہا تھا۔ کل سے جب سے اسے فون نمبر دے کر آیا تھا، انتظار کی سولی پر جان لٹکی ہوئی تھی، مگر وہ جل پڑی تو شاید اسے بھول ہی گئی تھی، اور یہی بات بے چینی کا سبب تھی۔ تبھی فون پر آئے میسیج نے اپنی جانب متوجہ کیا۔ چھوڑو بھی یار، پھر میسیج اوپن کر کے مایوسی ہی ہوگی۔ وہ یوں ہی پڑا رہا مگر زیادہ دیر اگنور نہیں کر سکا۔ میسیج اوپن کیا تو دل کی دھڑکن بے ترتیب ہوئی اور خوشگوار حیرت ہوئی۔ جلدی سے گھر آئیے نینا۔ وہ فوراً اٹھا، گاڑی کی چابی، والیٹ، موبائل اٹھایا اور سن گلاسز لگاتا باہر نکلا۔ 20 سے 25 منٹ کی ڈرائیو پر وہ نینا کے کاٹیج کے سامنے گاڑی پارک کر چکا تھا۔ وہاں ایک اور بھی گاڑی موجود تھی۔ اسے کچھ غیر معمولی لگا۔ گاڑی سے اتر کر دروازے پر دستک دی جو کہ کھلتا چلا گیا۔ وہ جلدی سے اندر داخل ہوا تو جینیفر کھڑی تھی۔ کیا ہوا جینیفر؟ اس نے پوچھا تو وہ اسے لیے نینا کی ماں کے روم میں داخل ہوئی جہاں سہانا بیٹھی زار و قطار رونے میں مصروف تھی اور ڈاکٹر کی ماں کا چیک اپ کرنے میں مصروف تھا۔ آنٹی ویسے تو بیمار ہی ہیں، انہیں کینسر ہے مگر آج کچھ زیادہ طبیعت خراب ہے۔ ایک مرتبہ تو یوں محسوس ہوا جیسے ان کی سانسیں بند ہو گئی ہیں، مگر ڈاکٹر نے آ کر آکسیجن لگائی تو اب ٹھیک ہے۔ نینا بہت زیادہ ڈر گئی تھی، شاید اسی لیے آپ کو بلا لیا، جینیفر نے کہا تو ویر نے سر ہلایا اور نینا کے پاس گیا۔ پھر ڈاکٹر سے مخاطب ہوا، ڈاکٹر ہاسپٹل چلے؟ وہ انگلش میں مخاطب ہوا، نہیں اب اس کی ضرورت نہیں، یہ ٹھیک ہے، بس میڈیسن ٹائم پر دے اور آکسیجن کا بندوبست کر کے رکھے۔ اب میں چلتا ہوں، اوکے آئیے۔ ویر ڈاکٹر کو چھوڑنے باہر تک جانے لگا۔ جینیفر جانے لگی تو ویر نے اشارہ کر کے منع کر دیا۔ وہ خود باہر تک آیا اور فیس وغیرہ بھی پے کر دی۔ ڈاکٹر رخصت ہوا تو وہ دوبارہ اندر آیا جہاں نینا رونے کا شغل فرما رہی تھی۔ وہ قریب آ کر صوفے پر بیٹھا اور تسلی دینے کے لیے اس کے کندھے پر ہاتھ رکھا۔ ٹھیک ہو جائیں گی بالکل تمہاری مدر، ڈونٹ وری، وہ نرمی سے بولا تو نینا نے بھیگی آنکھوں سے اسے دیکھا۔ ویر نے فوراً ہاتھ بڑھایا، ہٹا لیا۔ نینا جاؤ اپنے فرینڈ کے لیے جوس لے کر آؤ، جینیفر نے کہا تو نینا باہر چلی گئی۔ تم لوگ انہیں ہاسپٹلائز کیوں نہیں کرتے ہو؟ ویر کو الجھن ہوئی، کوئی فائدہ نہیں، انہیں بلڈ کینسر ہے جو کہ لاسٹ سٹیج پر ہے، ڈاکٹر بہت پہلے مایوس ہو چکے ہیں، اب بس دوا ہی ہے۔ جینیفر نے ڈیٹیل بتائی تو اسے افسوس ہوا۔ تبھی آنٹی نے آنکھیں کھول کر ویر کو دیکھا اور اشارے سے اسے پاس بلایا۔ وہ قریب گیا تو وہ آکسیجن ماسک ہٹا کر بولی، بیٹا میری زندگی کا کوئی بھروسہ نہیں، تمہاری آنکھوں میں اس کے لیے محبت ہے، میرے بعد میری بیٹی کا خیال رکھنا۔ وہ کچھ کہتا تبھی روم میں نینا آ گئی تو اس نے صرف اسپاس میں سر ہلا کر انہیں تسلی دی۔ مجھے آرام کرنا ہے، باہر جاؤ آنٹی بولی تو وہ تینوں باہر آ گئے۔ جینیفر اپنی جاب کا کہہ کر چلی گئی۔ اب وہ دونوں آمنے سامنے بیٹھے تھے۔ ویر جوس گونٹ گونٹ پیتا اسے غور سے دیکھ رہا تھا اور وہ بری طرح نروس ہو رہی تھی۔ آج وہ اولی فراق میں تھی۔ تم نے مجھے میسیج کیا؟ ویر نے شکایت کی تو اس نے حیرت سے ویر کو دیکھا اور اپنا موبائل اٹھا کر کچھ ٹائپ کیا۔ ویر کے فون پر میسیج ٹون بجی تو مسکرا کر موبائل اٹھایا اور میسیج اوپن کر کے دیکھا، اور ابھی جو کچھ دیر پہلے کیا تھا وہ کیا تھا؟ تو کیا میں اس مختصر میسیج کو تمہاری طرف سے ہاں سمجھوں؟ ویر کے شرارت سے پوچھنے پر وہ بوکھلائے اور پہلو بدلا۔ ویر سامنے سے اٹھ کر اس کے قریب جانے لگا۔ ویر کے ہر قدم پر اس کا دل زور سے دھڑکا تھا۔ ماما ٹھیک کہہ رہی تھی یہ۔ ویر قریب آ کر اس کے پاس مگر فاصلہ رکھ کر بیٹھ گیا۔ وہ لاشعوری طور پر دور کھس کھس کی یہ حرکت ویر نے اچھی طرح سے آبزرو کی تھی۔ اب جواب دو میری بات کا، وہ اطمینان سے بولا۔ واٹ؟ اس نے موبائل پر ٹائپ کر کے ویر کے سامنے موبائل کیا۔ جو پوچھ رہا ہو وہ بتاؤ، ہاں سمجھوں، اور پھر سے سر جھکا کر موبائل پر کچھ ٹائپ کرنے لگی۔ ویر کے موبائل پر میسیج ٹون بجی۔ مسکرا کر میسیج اوپن کیا تو کیا میں نے آپ کو یہاں چھم چھم کھیلنے کے لیے بلایا ہے؟ ویر کہکا لگا کر ہنس پڑا۔ وہ مبہوت سی ڈمپل دیکھنے لگی جو بالکل اس کے قریب جگمگا رہا تھا۔ پر میں تو کچھ اور کرنے آیا تھا یہاں،
اس کے معنی ہیزی سے کہے جملے پر وہ اندر تک ہل چکی تھی۔ سوالیہ نگاہوں سے ویر کو دیکھا تو ویر نے اپنی پینٹ کی پاکٹ سے ایک رنگ نکالی۔ میں آئی، وہ سکون سے بولا اور اپنا ہاتھ آگے بڑھایا۔ وہ پہلو بدل کر رہ گئی مگر ناچار اپنا ہاتھ آگے بڑھا دیا۔ ویر نے دونوں ہاتھوں سے اس کا ہاتھ چھوئے بغیر رنگ پہنا دی۔ چھوٹی سی نفیس سی رنگ تھی، بے حد دلکش اور خوبصورت۔ وہ غور سے دیکھنے لگی۔ وہ تمہارے ہاں، میرا مطلب ہے ترکی میں رنگ پہنانے کے بعد ایک اور رسم ہوتی ہے، اس کے بارے میں کیا خیال ہے؟ نینا اچھل ہی تو پڑی تھی مگر وہ کہہ لگا کر ہنس پڑا تو وہ بھی بے تحاشا ہنستی۔ ویر اسے غور سے دیکھنے لگا تو اس کی ہنسی کو بریک لگا۔ اوکے، میں چلتا ہوں، کل آؤں گا تو باہر چلیں گے اور اپنی زندگی کے متعلق اہم فیصلے کریں گے، رائٹ؟ اس نے سر اس بات میں ہلایا تو وہ مسکرا کر باہر کی جانب بڑھا۔ وہ الجھن بڑی نگاہوں سے پھر اس کی پشت کو گھورنے لگی۔ مما نے تو کہا تھا یہ موقع ہاتھ سے نہیں جانے دیتے، درندے جانور وغیرہ۔ اس نے ہاتھ میں موجود وہ رنگ دیکھی جو وہ اس سے بنا چھوئے پہنا کر گیا تھا۔ ابھی کیا پتا اعتماد جیتنے کے چکر میں ہو، دیکھ لوں گی گیمر تمہیں۔ وہ اپنی ہی سوچوں میں الجھی ہوئی تھی جب جینیفر ہنستی ہوئی اندر آئی۔ بہت خوب میم، تا دینی پڑے گی جانی ان انٹیلیجنس آفیسر کو، کیا ہوا خوب الو بنایا۔ واہ، مزہ آ گیا۔ اور جولی میم کہہ رہی تھی یہ بہت مشکل ٹاسک تھے۔ تمہارا دماغ خراب ہے جینیفر؟ وہ فنکاری کیا مطلب میم؟ وہ چونکہ تمہیں کیا لگتا ہے یہ اتنا ہی آسان تھا؟ بہت چالاک اور شاطر ہے یہ، 2-3 مرتبہ میری اور ڈائمنڈ کی آئیڈینٹیفیکیشن کروا چکا ہے چیک۔ میری تعلیم اسکول ہر جگہ سے ویریفائی کروا چکا ہے۔ شکر ہے کہ ہم طے تک گئے اور اصلی نینا کا ڈاٹا ہٹا کر ہر جگہ ہمارا دیا گیا ڈاٹا رکھوا دیا۔ ڈائمنڈ کی پاکستان تک سے ساری انفارمیشن نکلوا چکا ہے، وہ بھی شکر ہے۔ باقاعدہ وہاں بھی اس کا گھر اور نقلی خاندان ہائر کرنا پڑا۔ یہ تمہارے آسان ٹاسک ناکو چنے چبوا کر ہاتھ آئے ہیں ہمارے۔ کہاں کیا نہیں کرنا پڑا ہمیں، تب یقین کیا ہے ہم پر۔ یہ آج کی نہیں سالوں کی ہیرا پھیری ہے، جو آج کام آئی تھی تبھی وہ قابو آئے۔ جینیفر کو حیرت ہوئی۔ اور میں تو سمجھ رہی تھی پاگل ہو تم تو، اور اب جاؤ کل کی تیاری کرو۔ اوکے میم، کہہ کر جینیفر چلی گئی اور پھر اس رنگ کو گھورنے لگی جسے اس کا سارا جسم جیسے جل رہا تھا۔ کیا مصیبت ہے، وہ جنجلائی۔ متی اپنی کاٹیج سے باہر سڑک پر یوں ہی چہل قدمی مصروف تھی جب عریش کہیں سے نکل کر سامنے آیا۔ متی کے دل نے ایک بیٹ مس کی۔ ہائے بیری، کیا کر رہی ہو؟ لڈی ڈال رہی ہوں، وہ اطمینان سے بولی تو عریش کہہ لگا کا ہنس پڑا۔ کین آئی جوائن یو؟ اب متی کے ہنسنے کی باری تھی۔ کیوں ہنس رہی ہو؟ عریش الجھا۔ وہ میں تصور کر رہی تھی کہ تم لڈی ڈالتے ہوئے کیسے لگو گے۔ متی نے دانتوں تلے لب دبایا۔ کیسا؟ بڑے شوق سے پوچھا۔ ایسے جیسے کیچڑ میں مینڈک پھسل رہا ہو۔ ہا ہا ہا۔ وہ ہنسی چلی کہ جبکہ عریش اب ہفا سا اسے گھور رہا تھا۔ رائٹ، میں مینڈک اور تم میری مینڈکی، واہ کیا جوڑی ہوگی۔ ویسے بھی تم نے گرین کلر پہنا ہے۔ عریش نے اس کی گرین فراک پر چوٹ کی۔ غلط فہمی ہے تمہاری کہ میں تمہاری۔ متی کی زبان کو بریک لگی۔ کیا میری؟ وہ اسے جملہ پورا کرنے کے لیے اکسا رہا تھا۔ وہ جنجلا کر جانے لگی تب وہ اس کے پیچھے لبکا۔ اے بیری، لسن ٹو می۔ اے ڈونٹ کال می لائک دیٹ۔ متی بنا کر پلٹی چونکہ وہ بہت قریب تھا۔ ایک مرتبہ پھر اس کی چٹانی سینے سے ٹکرائی۔ اس سے پہلے کہ زمین بوس ہوتی، عریش نے کمر میں ہاتھ ڈال کر اسے تھام لیا۔ اف ماں، فولاد کی اولاد، کسی دن میری ناک ٹوٹ جائے گی، وہ اپنی چھوٹی سی سرخ ناک سہلاتے بولی۔ عریش بڑے غور سے اس کا سرخ معصوم چہرہ دیکھنے میں مصروف تھا۔ متی کو اپنی پوزیشن اور کمر پر ایک نرم مگر دہتے لمس کا احساس ہوا تو گڑبڑا کر اس کی باہوں سے نکلی۔ تم لوہا کھاتے ہو کیا؟ وہ دانت پیس کر بولی۔ کچھوے کہیں کے ایک اور خطاب دیا جس پر اب وہ اچھا خاصا منہ بگاڑ کر بولا۔ بیری، ایک ہی مرتبہ ڈیسائیڈ کر لو کیا ہوں، مینڈک کے کچھوے، وہ خود جو بار بار پھسل جاتی ہو، مینڈکی کہیں کی یو۔ مجھے اب میرے سوال کا جواب چاہیے جو کل سے میں نے پوچھا تھا۔ اب شرافت سے جواب دے دو، نہیں تو اٹھا کر لے جاؤں گا مینڈکی۔
تم خود ہوگے مینڈک، وہ دانت پیس کر بولی۔ اس کے سوالوں سے بوکھلا کر جان بوجھ کر تن فن کرتی ناراض ہو کر کاٹیج آ گئی۔ پیچھے وہ منہزی سا مسکراتا اس کے قدموں کے نشانوں کو دیکھنے لگا۔ پہلی دفعہ کسی کھیل میں اس قدر مزہ آ رہا ہے بیری۔